بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد۔ اسم کی علامتوں کا بیان چل رہا تھا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسم کی جو علامتیں بیان کی ہیں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے ان کا ذکر کیا۔ اس سبق میں ہم اسم کی ان علامتوں کو پڑھیں گے جن کو مصنف نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، بلکہ شارح نے اپنی شرح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فائدہ، اسم کی اور بھی علامتیں ہیں جن کو مصنف نے یہاں بیان نہیں کیا۔ مثلاً سے آگے ان علامتوں کو بیان کیا ہے شارح نے جو کہ اسم کی علامتیں ہیں، لیکن مصنف نے ان کو بیان نہیں کیا۔ ایک، تثنیہ ہونا۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں الف یا یائے ما قبل مفتوح اور نون مکسور زیادہ کر دیا گیا ہو، جیسے رجلانی اور رجلینی۔ تثنیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اور تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، اور اگر آپ اس کو اور علمی انداز میں کہنا چاہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایک جیسے دو پر دلالت کرے یعنی رہنمائی کرے، اور اس کے واحد کے آخر میں۔ اب یہ جو دو پر دلالت کرے یہ تو اس کی تعریف ہو گئی۔ اب آگے اس کی اور یعنی اس کو اور واضح کرنے کے لیے آگے اس کی ایک پہچان بھی بتا دی کہ تثنیہ کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ باقی جو اصل تعریف ہے وہ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اسم جو دو پر دلالت کرے۔ کہتے ہیں کہ اس کے واحد کے آخر میں الف یا یائے ما قبل مفتوح اور نون مکسور زیادہ کر دیا گیا ہو۔ حالت رفعی میں چلے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یرا رجل ٹھیک ہے، رجل ٹھیک ہے۔ اب اس کا تثنیہ بنانا ہے تو حالت رفعی میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ الف اور نون مکسور، ٹھیک ہے، الف لگایا اور نون مکسور لگا دیا، رجلانی، یہ حالت رفعی میں ہے۔ اور حالت نصبی یا جری میں یا ما قبل مفتوح رجلی اور نون مکسور رجلینی، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں اس کی اعرابی شکلیں ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ دوسری علامت ذکر کی ہے جمع ہونا۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے واحد میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر کیا گیا ہو، جیسے رجال اور فلکن۔ تو جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور جمع کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، دو سے زیادہ پر دلالت کرے یعنی کسی چیز کے تعداد میں دو سے زیادہ ہونے کو بتائے۔ آگے یہاں پہ بھی وہی تثنیہ کی طرح اور مزید وضاحت کے لیے یہ بتا دیا کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کے واحد میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر کیا گیا ہو۔ تو مطلب جمع کو بنانے کے دو طریقے ہیں کہ مفرد جو ہوتا ہے اس میں یا تو لفظی تغیر کیا جائے گا یا تقدیری تغیر کیا جائے گا، اور لفظی تغیر یا تقدیری تغیر کے ذریعے سے مفرد سے جمع بنا لی جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم لفظی تغیر کو دیکھ لیتے ہیں، کتابن، ٹھیک ہے، اس کے لفظ میں ہم نے تغیر کیا، الف کو حذف کر دیا، با حذف ہو گیا، الف کو حذف کر دیا تو کتابن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے حرکات میں تبدیلی کی تو کتبن ہو گیا، کتاب ان کی جمع بنتی ہے کتبن، تو کتابن سے کتبن بن گیا۔
ٹھیک ہے، یہ لفظی تغیر ہم نے کیا۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، رجل، یہاں پہ الف لے کر آ گئے، الف کی وجہ سے جیم پر فتحہ آ جائے گا، رجال ہو جائے گا، اور را کو کسرہ دے دیں گے، رجال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تغیر کس طرح سے ہوگا اس کا کوئی واضح قاعدہ نہیں ہے کہ کس اسم میں کس طرح سے تغیر کر کے لفظی تغیر کر کے اس کو جمع بنایا جائے گا۔ عرب سے جس طرح سے سنا گیا ہے بس وہی ہم استعمال کریں گے۔ ہاں یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہاں پر لفظی تغیر ہوا ہے اور یہاں پہ تقدیری تغیر ہوا ہے۔ تقدیری تغیر کا مطلب یہ ہے، لفظی تغیر تو یہ تھا کہ لفظوں میں اس کا تغیر نظر آتا ہے، یعنی تبدیلی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے مفرد کے صیغے میں۔ لفظی تغیر کا تقدیری تغیر کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تو وہی رہے گا، صرف وزن کا اعتبار بدل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر فلکن، فلکن مفرد بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ہم اس کو مفرد کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کو قفلن کے وزن پہ مان لیں گے، قفلن تالے کو کہتے ہیں، ایک تالا، اور جب ہم اس کو جمع کے طور پر استعمال کریں گے تو ہم اس کو اسدن کے وزن پہ مان لیں گے۔ اسدن اسدن کی جمع ہے، بہت سارے شیر جو درندہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری طور پر تو شکل ایک ہی رہی ہے لیکن وزن کا اعتبار بدل گیا ہے، تو یہاں پہ تقدیری تغیر ہوا ہے، یعنی ہم نے مان لیا ہے کہ اس میں کوئی تغیر ہوا ہے، ورنہ ظاہری طور پر کوئی تغیر نہیں ہوا۔ آگے کہتے ہیں فائدہ، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل کے جو صیغے تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے۔ یہاں ایک اعتراض کا جواب دے دیا جو اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے فعل کے اندر، ضرب ضربا ضربو، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ اپنے فاعل کے اعتبار سے کہلاتے ہیں، فاعل کیونکہ اسم ہوتا ہے۔ اسے ضربا، ان دو مردوں نے مارا، فعل ایک ہی ہے، مارنے والے دو ہیں۔ تیسری علامت ذکر کی ہے نعت یعنی صفت ہونا۔ نعت صفت عموماً یعنی دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی مطلب ہے۔ جیسے الرجل العالم، تو نعت ہونا، صفت ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، لیکن یہ کوئی پکی علامت نہیں ہے اسم کی، اگرچہ شارح نے تھوڑا زور لگایا ہے اس کو علامت، پکی علامت ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ کوئی اتنی پکی علامت نہیں ہے، اس میں تھوڑا یعنی کھینچا تانی کرنی پڑے گی ہمیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ فعل بھی صفت بنتا ہے نا، فعل جو ہے وہ بھی صفت بن جاتا ہے، یعنی جملہ صفت بنتا ہے، صرف اسم صفت بن سکے ایسا نہیں ہے، بلکہ جملہ بھی صفت بن جاتا ہے، تو جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل بھی صفت واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کہیں فعل صفت واقع ہو تو وہ اسم مفرد کی تعویل میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی کھینچا دانی کرنی پڑی ہے، تو اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ بس یوں کہتے ہیں کہ بس یہ ایسی علامت ہے جو کہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ جاءنی رجل فرح قلبہ، جاء فعل ہو جائے گا، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی متکلم کی، یہ ضمیر منصوب متصل، مفعول بھی ہو جائے گی، رجل فاعل ہو جائے گا، فرح فعل ہو جائے گا، قلب اس کا فاعل ہو جائے گا، اور ہو اس کا مفعول بھی ہو جائے گا۔ پہلے اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پورا جملہ جو ہے یہ صفت بن جائے گا رجل کی، رجل فاعل بن جائے گا جاء کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو فرح قلبہ صفت بن رہا ہے رجل کی،
یہ فرحن قلبہ کے معنی میں ہے، اسم کی تعویل میں اس کو لے لیں گے۔ چوتھی علامت ذکر کی ہے مصغر ہونا۔ آئے کہتے ہیں کہ مصغر وہ اسم ہے جو کسی چیز کی حقارت یا چھوٹائی یا محبت وغیرہ پر دلالت کرنے کے لیے فعیل یا فعیل یا فعیل کے وزن پر لایا گیا ہو۔ کسی چیز کی چھوٹائی کو بیان کرنا، اس کے چھوٹے پن کو بیان کرنا، اس کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنا، کسی چیز کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنے کے لیے جو ہم اسم استعمال کرتے ہیں وہ مصغر کہلاتا ہے۔ تو تصغیر کے لیے خاص اوزان ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ صیغہ تصغیر کا ہے، جیسے فعیل، جیسے رجل سے رجیل، ایک ہوتا ہے فعیل جیسے جعفر سے جعیفر، پھر فعیل قرطاس سے قریطیس۔ چھوٹا ہونا درجے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی سے درجے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، عمر کے اعتبار سے تو نہیں۔ یہاں پر جسم اور قامت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو عمر کے اعتبار سے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اس میں تو خیر دیکھنا پڑے گا، لیکن جسم اور قامت کے اعتبار سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دو باتیں تو یہاں پر بالکل میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ رتبے کے اعتبار سے کسی چیز کا چھوٹا ہونا، اس کے لیے بھی تصغیر کا صیغہ لایا جاتا ہے، اور قد و قامت میں کسی کا چھوٹا ہونا، اس کے لیے بھی تصغیر کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ جیسے رجل مرد کو کہتے ہیں، تو اگر کوئی مرد اپنے قد کاٹ میں اس کا قد چھوٹا ہے، قد و قامت میں اگر وہ چھوٹا ہے جسم کے لحاظ سے، تو اس کو بھی رجیل کہہ سکتے ہیں، چھوٹا مرد۔ یا کوئی مرد جو ہے وہ رتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہے تو اس کو بھی رجیل کہتے ہیں، یعنی چھوٹے درجے کا مرد، یعنی نچلے درجے کا مرد۔ تو اسی لیے شارع نے ذکر کیا کہ کسی چیز کی حقارت کو بتانے کے لیے یا چھوٹائی کو بتانے کے لیے یا اس محبت پر دلالت کرنے کے، شفقت، پیار میں کسی کو، یہ تصغیر کا صیغہ جو ہے یا تو کسی چیز کی حقارت بتانے کے لیے لایا جاتا ہے، چھوٹائی کو بتانے کے لیے لایا جاتا ہے، اس کے چھوٹے ہونے کو محبت کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، شفقت کے طور پہ۔ جعفر نہر کو کہتے ہیں، اس کے اور بھی معنی آتے ہیں، لیکن نہر بھی ہوتی ہے، چھوٹی ندی جو ہوتی ہے نہر۔ اب چھوٹی نہر ہم کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے جعیفر۔ اب یہاں پہ کوئی رتبے کا اعتبار نہیں ہے، جسم کا اعتبار کیا گیا، یعنی اس کے پھیلاؤ کا اعتبار کیا گیا، چھوٹی نہر ہے۔ قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، قریطیس چھوٹا کاغذ۔ پانچویں علامت اسم منصوب ہونا، یعنی اسم کا اسم منصوب ہونا، یہ اس کے اسم کی علامت ہے۔ تو فعل تثنیہ نہیں ہوتا، فعل جمع نہیں ہوتا، فعل مصغر نہیں ہوتا، فعل منصوب نہیں ہوتا، یعنی اس میں منصوب نہیں ہوتا، یعنی ایک فعل کی نسبت تو کی جاتی ہے لیکن اس طریقے سے وہ اس میں منصوب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ یا نسبت نہیں جڑتی۔ تو اس میں منصوب سے مراد وہ اس میں جس کے آخر میں اس سے نسبت اور تعلق ظاہر کرنے کے لیے یا مشدد ما قبل مکسور زیادہ کر دی گئی ہو۔ تو اصل میں یا مشدد ما قبل مکسور جو یا نسبت ہے، یہ اس کے آخر میں آنا، یہ اسم کی علامت ہے۔ اگر ہم اس میں منصوب بول دیں گے تو پھر تو وہ اسم بن جائے گا، وہ تو اسم بن جائے گا، پھر فعل تو پھر اس سے خود ہی نکل جائے گا۔
تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ اس کے آخر میں یا مشدد ما قبل مکسور کا آنا، کا آ سکنا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. جیسے کتاب ان سے کتابی، اسلام ان سے اسلامی، کتاب کتابی، کتاب کی طرف منسوب، اسلام اسلامی، اسلامی رسومات، اسلامی لباس وغیرہ، یعنی ایسا لباس جس کی نسبت اسلام کی طرف ہے. مدنی مدینہ کی طرف نسبت ہے. یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی پیچیدگی ہے، قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے. مدینہ کے آخر میں ہم نے یا نسبت زیادہ کی تو مدینتی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ قاعدہ جاری ہوا تو اس کے تحت یہ مدنیون ہو گیا. جیسے علوی، علی سے علوی، تو یہ قاعدہ جاری ہونے کے بعد ان کی شکل بدلی ہے. آسان مثال میں نے آپ کو بتا دی کہ کتاب سے کتابی، اسلام سے اسلامی. چھٹی علامت تائے تانیث متحرکہ کا آخر میں لاحق ہونا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، یہ جو تا ہے نا، یہ والی جو تا ہے، یہ تائے تانیث ساکنہ ہے، متحرکہ نہیں ہے. تائے تانیث ساکنہ یہ بھی تانیث کو بتاتی ہے، یعنی مؤنث ہونے کو بتاتی ہے. اور تائے تانیث متحرکہ فاعلتن، تائے تانیث متحرکہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہونے کو بتاتی ہے. فرق یہ ہے کہ جو گول تا ہے یہ اسم کی علامت ہے، اسم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو ساکن تا، لمبی والی تا ہے ساکن، یہ فعل کی علامت ہے. سمجھ گئے؟ تو تائے تانیث متحرکہ کا آخر میں لاحق ہونا، جو چیز آخر میں لگتی ہے تو اس کو اصطلاح میں لاحق ہونا کہہ دیتے ہیں. جو شروع میں آتی ہے اس کو داخل ہونا بول دیتے ہیں. خیر، ساتویں علامت ہے موصوف ہونا. یہ اسم کی علامت ہے. جیسے جاءنی رجل عالم، اس میں رجل موصوف ہے، میرے پاس عالم مرد آیا. جاء فعل ہو جائے گا، نون وقایہ ہے، یا ضمیر متکلم مفعول بھی. رجل اس کا فاعل ہو جائے گا، عالم اس کی صفت ہو جائے گی، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آٹھویں علامت حرف جر کا شروع میں داخل ہونا، یعنی اسم کے شروع میں حرف جر کا داخل ہونا. یہ بھی اسم کی علامت ہے. فعل کے شروع میں حرف جر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. فصیح اور بلیغ عربی میں اصل عربی کے اندر فعل کے شروع میں حرف جر کا استعمال آپ نہیں دیکھیں گے. فعل کے شروع میں حرف جر نہیں آئے گا. بعض لہجوں میں، عوام میں رائج بعض لہجوں میں اگر آپ کہیں دیکھیں کہ فعل کے شروع میں وہ حرف جر لے کر آ رہے ہیں تو یہ بات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. وہ عوامی استعمال ہے. فصیح بلیغ جو عربی ہے اس کے اندر اسم کے ساتھ ہی خاص ہے حرف جر. مفعول بھی ہونا، جیسے حفظت القرآن، حفظت میں نے حفظ کیا القرآن، قرآن کو. حفظ فعل ہو جائے گا، تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، القرآن مفعول بھی ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو مفعول بھی ہونا بھی یہ اسم کی علامت ہے. آگے کہتے ہیں ایک اعتراض کا جواب دے دیتے ہیں. جو اعتراض
ممکن ہے کہ پیدا ہو جاتا، تو انہوں نے اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی منادہ کو یہاں ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ منادہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ تو بتایا کہ منادہ ہونا الگ علامت نہیں ہے کوئی، بلکہ وہ اسی میں شامل ہے، مفعول بھی ہونے میں ہی، مفعول بھی میں ہی شامل ہے، اس لیے کہ منادہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ 10ویں علامت ذکر کی ضمیر کا مرجع ہونا۔ ایک ہوتی ہے ضمیر، اور جہاں ضمیر لوٹتی ہے اس کو ضمیر کا مرجع بولتے ہیں۔ جاء المحسن ابوہ، اب اس میں الف لام بمعنی الذی اسم ہے، اس لیے کہ یہاں ضمیر کا مرجع ہے۔ یہ جو المحسن کے شروع میں ہے، یہ اسم ہے، محسن الگ اسم ہے، ابن الگ اسم ہے، ہو الگ اسم ہے، اور جاء فعل ہے۔ جاء فعل ہو گیا، یہ جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ محسن صفت کا صیغہ ہے، ابوہ یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، ابن اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر مرفوع ضمیر ہے مجرور متصل، اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، تو پھر ابوہ پورا آپ کہہ لیں کہ اس کا فاعل ہو جائے گا صفت کے صیغے کا، جو کہ المحسن یہ الذی احسن کے معنی میں ہے۔ تو ابوہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ الذی کے معنی میں ہے۔ تو کا مرجع بننا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ 11ویں علامت اس سے کسی اسم صریح کا بدل واقع ہونا۔ یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھو میں آپ کو اس کی علامت میں ایک مثال سے بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جاءنی اخوک زید، میرے پاس آیا تیرا بھائی زید۔ تو دیکھو جو اخوکا ہے، جو اخوکا ہے وہ زید ہے، اور جو زید ہے وہ اخوکا ہے۔ اخوکا کا مطلب تیرا بھائی، جو تیرا بھائی ہے وہ زید ہے، اور جو بھائی ہے وہ تیرا بھائی، یعنی جو زید ہے وہ تیرا بھائی ہے، اور جو تیرا بھائی ہے وہ زید ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ٹھیک، ایک ہی، یعنی ایک ہی شخص کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں نام، یہ دونوں اسم ایک ہی شخص کو بتا رہے ہیں۔ تو اخو کا یہ مبدل منہ ہو جائے گا، اور یہ زید اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اسم صریح کا بدل واقع ہو، یعنی اسم صریح کی جگہ پر آ جائے۔ اسم صریح واضح اسم، بالکل واضح اسم، اس کے اسم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے کیف علی اصحیح ام مریض، ہم نے دیکھا کہ بھائی عرب کہتے ہیں کیف علی، علی کیسا ہے، کیا حالت ہے علی کی، کیا حال ہے علی کے، اصحیح ام مریض، کیا وہ صحیح ہے یا بیمار ہے۔ اب اس جملے میں کیفہ یہ اسم ہے،
اس کے اسم ہونا ہمیں اس سے پتہ چلا کہ وہ صحیح اس میں صریح سے بدل واقع ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اصل میں کیفہ جو ہے وہ صحیح سے بدل واقع نہیں ہے، بلکہ کیفہ سے صحیح بدل واقع ہو رہا ہے. یعنی صحیح جو ہے وہ کیفہ کی جگہ پر آ رہا ہے، صحیح کیفہ کی جگہ پر آ رہا ہے. تو جو آپ دیکھیں کہ صحیح جو ہے یہ اس سے بدل واقع ہو رہا ہے. تو کسی اسم صریح کا بدل واقع ہونا یہ بھی علامت ہوتی ہے مبدل منہ کے اسم ہونے کی. مطلب اگر کسی اسم سے کوئی ایسا اسم بدل واقع ہو رہا ہے جو کہ اسم صریح ہے، تو وہ اسم بھی اسم ہوگا، کیونکہ اسم سے ہی بدل واقع ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسم صریح کا اس سے بدل واقع ہونا یہ اس کے اسم ہونے کی ایک علامت ہے. 12ویں علامت یہ ذکر کی کسی ایسے اسم کے وزن پر ہونا جس کے اسم ہونے میں اختلاف نہ ہو. یعنی ہمیں کسی اسم کے، یعنی کسی کلمے کے اسم یا فعل ہونے میں یا حرف، اسم فعل حرف ہونے میں ہمیں شک و شبہ ہے. ہو سکتا ہے اسم ہے، ہو سکتا ہے فعل ہو سکتا ہے حرف ہو. ہم نے پھر یہ پتہ لگایا یا ہمیں معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ ایسے اسم کے وزن پر ہے، یعنی ایسے وزن پر ہے جو وزن اسم کا ہے، یا ایسے اسم کے وزن پر ہے جس کے اسم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے نزالی، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، ہمیں یہ معلوم کرنا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ حضامی کے وزن پر ہے، اور حضامی ایک عورت کا علم ہے. یہ ایسا اسم ہے کہ اس کے اسم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ بھی اسم ہے. کہا کہ اور یہ وزن اسماء کے ساتھ خاص ہے، فعالی کا اسم ہی اس وزن پر آتا ہے، فعل یا حرف اس وزن پر نہیں آتا. تو ہم نے وزن دیکھ کر بھی معلوم کر لیا. 13ویں علامت یہ ہے کہ اس کے معنی کا کسی ایسے دوسرے لفظ کے معنی کے موافق ہونا جس کا اسم ہونا ثابت ہو چکا ہو. 12ویں علامت میں تو ہم نے ظاہری وزن کو دیکھا، ظاہری شکل و صورت کو دیکھا کہ اس کی ظاہری شکل و صورت ایسے اسم سے ملتی جلتی ہے جس کے اسم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اس کا وزن ایسے اسم کا وزن ہے جس کے اسم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کا صیغہ، اس کا وزن. یہاں پہ ہم نے معنی کو دیکھا کہ اس کا معنی ایسے دوسرے لفظ کے معنی کے موافق ہے جس کا اسم ہونا ثابت ہو چکا ہے. جیسے قطو، عوضو، حیثو. قطو، یہ قطو جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. قطو جو ہے یہ زمانہ ماضی پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے. ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. تو یہ زمانہ ماضی میں تھوڑی تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. زمانہ ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. تو زمانہ ماضی پر دلالت کرنے کی وجہ سے لفظ ماضی کے معنی میں ہے. عوضو یہ مستقبل میں تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ عوضو، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا. تو عوضو زمانہ مستقبل پر دلالت کرنے کی وجہ سے لفظ مستقبل کے معنی میں، اور حیثو مکان پر دلالت کرنے کی وجہ سے اجلس حیث زید قائم.
تو حیثو مکان پر دلالت کرنے کی وجہ سے، اور یہ زمان پر بھی دلالت کرتا ہے. ایتنی ٹھیک ہے، یہ مکان پر بھی دلالت کرتا ہے اور یہ غالباً زمان پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن بہرحال مکان پر دلالت کرتا ہے یہ تو بات پکی ہے. حیثیت پر بھی دلالت کرتا ہے. اسی طرح سے آگے کہتے ہیں کہ اور لفظ ماضی، لفظ مستقبل اور لفظ مکان کا اسم ہونا ثابت شدہ ہے، لہذا قط اعوذ اور حیثو کا اسم ہونا بھی ثابت شدہ ہو گیا، اسم ہونا بھی ثابت ہو گیا. اس کے بعد بقیہ علامتیں ذکر کی ہیں. 14ویں علامت مفعول فی ہونا. مفعول فی آپ جانتے ہیں کہ ظرف کو کہتے ہیں. فاعل نے فعل جو کیا ہے وہ کسی زمان یا مکان میں ہی ہوگا، تو فعل کا زمانہ یا فعل کا مکان یعنی فعل کی واقع ہونے کی جگہ وہ مفعول فی ہے. مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یا اس کو نوعیت کو بتانے کے لیے یا عدد کو بتانے کے لیے. ضربت ضربا، ضربت ضربین، ضربت ضربۃ زید، اس طرح سے. مفعول معہ یہ واو بمعنی مع کے بعد مذکور ہوتا ہے. مفعول لہ فعل کیوں ہوا، فاعل نے فلاں فعل کیوں کیا یہ بتانے کے لیے آتا ہے. حال فاعل نے فعل کیا کس حالت میں کیا، یہ مفعول پر فعل واقع ہوا کس حالت میں، یہ دونوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تمییز اگر کسی اسم میں کوئی ابہام ہے، اس کی بات واضح نہیں ہے، وضاحت اس میں نہیں ہے مکمل طور پر، تو اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس کے غبار کو ہٹانے کے لیے، اس کو بالکل واضح کر دینے کے لیے تمییز کو لایا جاتا ہے. جیسے اشتریت احد عشر، اشتریت احد عشر، تو اشتریت احد عشر میں نے خریدی 11، میں نے خریدی 11. تو 11 کیا، 11 کتابیں، 11 انڈے، 11 کیا چیز. تو آگے اشتریت احد عشر کتابا. تو یہاں کتاباً کو لا کر کے اس ابہام کو ہم نے دور کر دیا. مستثنیٰ ہونا، حرف استثناء کے بعد مستثنیٰ کو لایا جاتا ہے تاکہ اس کو مستثنیٰ منہ کے حکم سے خارج کر دیا جائے. آگے 21ویں علامت ذکر کی ہے، تعریف، تخصیص اور تخفیف کو قبول کرنے والا ہونا. غلام زید، ٹھیک ہے، غلام، غلام، ٹھیک ہے، غلام زید، زید کا غلام. تو جب میں نے غلام زیدن کہا تو اس میں ایک طریقے کی تعریف ہو گئی، یعنی آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ کس غلام کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک خاص شخص ہے زید، اس کے غلام کی بات ہو رہی ہے. غلام رجل، جب میں نے غلام کہا تو ہر طرح کے غلام اس میں آ گئے، عورت کا غلام، مرد کا غلام، مخنث کا غلام، ہر طریقے کے غلام اس میں آ گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب میں نے غلام رجل کہا تو وہ جو ایک وسیع دائرہ تھا وہ اب تھوڑا سا تنگ ہو گیا. ہر طریقے کے غلاموں پر جو غلام کا لفظ صادق آ رہا تھا، اب یہاں غلام رجل بول کے ہم ہر طرح کے غلام کو مراد نہیں لے سکتے، تھوڑی سی اس میں
یعنی تنگی پیدا ہو گئی اس دائرے میں، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ پہلا والا تھا تعریف کہ ہمیں پورا پتہ چل گیا کہ بھائی کون سا غلام ہے، یہاں پورا تو نہیں پتہ چلا لیکن تھوڑا بہت پتہ چل گیا۔ اور ایک ہوتی ہے تخفیف، یعنی لفظوں میں کچھ ہلکا پن آ جائے، جیسے انا ضارب زیدن، ٹھیک ہے، تو یہاں ضارب زیدن میں تخفیف میں نے پیدا کر دی، صفت کے صیغے کو میں نے مضاف کر دیا فاعل کی طرف، ضارب زیدن، ضارب زیدن، تھوڑی سی اس میں تخفیف پیدا ہو گئی، دونوں کا مطلب ایک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، بس اس میں تھوڑی تخفیف پیدا ہو گئی۔ تو تعریف، تخصیص اور تخفیف کو قبول کرنے والا ہونا، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، یہ دو علامتیں بھی ہیں اسم کی۔ منصرف یعنی ایسا اسم جس پر ضمہ، فتحہ، کسرہ تینوں آ سکتے ہیں، زیدن، 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 ٹھیک ہے نا۔ اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر حالت جری میں کسرہ نہیں آتا، فتحہ آتا ہے۔ جیسے کہ عمر، جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر، تو یہ منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہیں۔ میم حرف تعریف کا شروع میں داخل ہونا، جس طرح سے لام حرف تعریف ہوتا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک ال ہے، بعض لوگوں کے نزدیک صرف حمزہ ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک صرف لام ہے۔ خیر، وہ جو تعریف کا ال ہوتا ہے اس میں جو لام ہوتا ہے، تو اس لام کی جگہ میم بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بعض عرب کے قبائل کو دیکھا گیا کہ وہ میم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں الکتابو، وہ بولتے ہیں ام کتابو، تو یہ اتنا کوئی عام نہیں ہے، لیکن بعض عرب قبائل کو دیکھا گیا اس طرح سے بولتے ہوئے۔ تو ام کتابو، جو ہر میم حرف تعریف ہے، کلمے کے شروع میں آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، جس طرح سے ال کا شروع میں آنا یہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ 25ویں اور 26ویں علامت یہ ہے کہ اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ کہا یہاں فائدہ لا کر ایک اور اشکال جو کہ وارد ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا ہے کہ فعل مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا۔ افعل، فعلا، فعلو، فعلت، اس طرح کے صیغوں سے آپ کو ذہن میں کچھ سوالات اٹھ سکتے تھے، ان کا جواب دے دیا کہ بھائی فعل مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا، فعل کے جو صیغے مذکر یا مؤنث کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے یعنی فاعل کے اعتبار سے ان کو مذکر مؤنث کہا جاتا ہے، ورنہ فعل مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا، ان کا فاعل مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے فعل کو مذکر یا مؤنث کہہ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک اسم کی کل 31 علامتیں ہو گئیں، جن میں سے 5 کافیہ میں مذکور ہیں اور بقیہ نحو کی دیگر کتابوں میں ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔